السلام علیکم جی. اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا دفتر تھا اور اس دفتر کے اندر ایک وفاقی وزیر جو تھے ان سے ہماری ملاقات طے ہوئی ان کی خواہش کے اوپر. اور ظاہر ہے کہ ہمیں تھا کہ یار یہ حکومت بدلی ہے تو جو پی ٹی آئی نے ہمارے خلاف ایک مقدمات کا انبار لگا رکھا ہے اس میں فیئر ٹرائل ڈیمانڈ کر لیا جائے گی. جی فیئر ٹرائل کے مطابق آپ جو ہے وہ اس کو ٹرائل کر لیں. تو اس کے لیے ہم گزارش کرنے گئے ہوئے تھے. ہم ایک سے زائد لوگ تھے تو ان وزیر صاحب کو بار بار فون آ رہا تھا, وہ فون اٹینڈ کر رہے تھے. موبائل پہ بھی کال آ رہی تھی, ان کی لائن پہ بھی کال آ رہی تھی, وہ اس کال کو اٹینڈ کر رہے تھے, مختلف ڈائریکشنز دے رہے تھے. پتہ چلا کہ ان کی گفتگو سے پتہ چلا جو ہم نے اندازہ لگایا کہ پی ٹی آئی کا ایک رکن ہے سیف اللہ نیازی, اس کو آج قابو کیا جانا ہے کیونکہ وہ لنچ پن ہے اس پورے معاملے کے اندر. لنچ پن کیوں ہے؟ کیونکہ سیف اللہ نیازی جو ہے اسے عمران خان کا بیٹا ہی کہا جاتا ہے. مبینہ طور پہ آج میں یہ حوصلہ کر کے یہ بات کہہ دیتا ہوں, عمران خان کے ارد گرد جو حلقہ جات موجود ہیں اس کے اندر انہیں یہی کہا جاتا ہے. عمران خان بنی گالہ میں مقیم ہوں تو وہ بنی گالہ میں ہوتا ہے, عمران خان زمان پارک میں مقیم ہوں تو وہ زمان پارک میں ہوتا ہے. ان کے سارے مالیاتی معاملات کو وہ لک آفٹر کرتا ہے. میرے پاس 1996 میں ایک بچہ آیا تھا, وہ پھر پاکستان سے بھاگ گیا تھا. پہلے وہ ساؤتھ افریقہ گیا, آج کل جرمنی میں ہوتا ہے اور گارمنٹ کا کاروبار کرتا ہے. وہ بچہ جو تھا وہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے, اور پی ٹی آئی تو خیر اس وقت وجود میں نہیں آئی تھی, شوکت خانم کے فنڈ ریزنگ کے جو ڈیسک بنتے تھے ہر دفعہ رمضان میں اور بڑی عید کے اوپر, ان کے اوپر کام کیا تھا اس نے. اور وہ بتاتا تھا کہ کس طرح وہ ملٹیپل اکاؤنٹ کھلواتے ہیں. اس کے نام پہ بھی 3-4 اکاؤنٹ تھے اور اس کا کہنا تھا کہ جی ملٹیپل ایک سے زائد اکاؤنٹ کھلتے ہیں, ان اکاؤنٹس کے اندر ڈونیشنز آتی ہیں اور ان اکاؤنٹ کو وہ آپریٹ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ان اکاؤنٹ کو کے اوپر صرف ان کا شناختی کارڈ استعمال ہوتا ہے. وہ غریب گھر کا بچہ تھا, اس نے کہا کہ غریب نہیں مڈل کلاس گھر کا بچہ تھا, بی اے کیا تھا اس نے اس وقت. کہتا جی میرے کل کو اگر میرے خلاف کوئی انویسٹیگیشن نکل پڑی تو میرا تو پورا خاندان بک جائے گا, میرے باپ کے ساسوں کو تو چھوڑیں میرا پورا خاندان بھی بک جائے تو وہ پیسے نہیں دے سکتا جو اس میں آتے ہیں میرے نام کے اوپر. اور میں نے کہا پھر وہ جاتے کہاں ہیں؟ کہتے جی وہ ہم سے چیک لے کے اور ہمیں ساتھ لے کے سیف اللہ نیازی صاحب جاتے ہیں بینک, اور وہاں سے وہ بینک نکال کے ہم ایک وہ بوری سی ہوتی ہے چھوٹی سی کپڑے کی, اس میں ڈال کے اور سیف اللہ نیازی کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ لے کے چلا جاتا ہے. مجھے پہلی دفعہ یہ 1996 میں ابھی پی ٹی آئی قائم نہیں ہوئی تھی تو اس وقت سیف اللہ نیازی کا نام سننے کو ملا تھا. ٹھیک ہے, میں نے کہا ینگ سا بچہ ہے, وہ عمران خان کا بیٹا ہی کہا جاتا ہے اس کو, وہ لے جاتا ہے. وہ خیر اس دن میں نے جب وہ سنا منسٹر صاحب کو گفتگو کرتے ہوئے تو میری کانوں کے اندر وہ گونج گیا اچھا 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 اچھا. تو سیف اللہ نیازی صاحب کا نام بعد میں بھی بہت ساری جگہوں پہ آیا جب عمران خان فاؤنڈیشن کے اندر یہ حامد زمان صاحب جو ہیں جو کہ اس وقت ایپٹما پنجاب کے صدر ہیں اور ٹیکسٹائل کا کاروبار کرتے ہیں, اور الزام ان پہ یہ ہے مبینہ طور پہ کہ انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کی جائیدادوں پہ بھی قبضہ کر لیا ہے, کاروبار میں ان کے حصے بھی نہیں دیے انہوں نے. تو یہ چوتھے کے دن بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے بتاتے ہیں ہمیں کہ کس طرح عمران خان کے جانے کے بعد پاکستان کی پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے. یہ عمران خان فاؤنڈیشن کے سیکرٹری ہیں اور اس وقت عدالت سے ضمانت پہ ہیں, اور آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو آج کل عدالتیں کس طرح ضمانت دیتی ہیں ٹرکوں کے حساب سے. تو میں نے جب یہ انہوں نے 2-3 پریس کانفرنسیں کر لیں, پھر خاک صاحب نے اس ولاگ کے اندر ان کی عزت افزائی شروع کی. اس کے بعد پائیا چپ کر گیا, اس نے بات نہیں پہنچیا. ٹھیک ہے, ورنہ اس نے چوتھے کے دن لیجا لاہور اکنامک جرنلسٹ ایسوسیشن کو ٹکر پانی پہ بلایا ہوتا تھا اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ بک بک کر رہا ہوتا تھا. تو خیر یہ ہیں, اور ایک جو ہیں وہ طارق شفیع صاحب ہیں, کراچی کے بزنس مین ہیں, وہ بھی اس کے عہدیدار ہیں, اور عمران خان صاحب ہیں. یہ تینوں جو تھے عمران خان فاؤنڈیشن کے تحت انہوں نے اکاؤنٹس کھلوا رکھے تھے, ان اکاؤنٹس میں پیسے آتے تھے, یہ وہ پیسے نکال کے اپنا بھی دال پانی کر کے تو باقی سارا سیف نیازی کو دیا کرتے تھے, اور سیف نیازی صاحب جا کے پھر کہیں پہ کروا دیتے تھے. وہ کہاں پہ کرواتے تھے وہ بھی ہمارے پاس پوری ہے, لیکن یہ ساری
متعلقہ لوگوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں، ڈاکومنٹری ایویڈنس کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ سیف نیازی صاحب پھر ان کو واپس بھیجتے تھے، وہ ٹرمپ ٹاور دے وچ باجی دیاں جائیداداں کتھوں بندیاں نے، ٹھیک ہے نا، آہو وہ ایسے ہی بنتی۔ تو انہوں نے ایک خیرات کا، صدقات کا کاروبار شروع کیا ہوا تھا، اور جس طرح یہ لوگوں کو گمراہ کر کے ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے، اور ایک جو کھوکھا رکھا ہوا تھا انہوں نے 80 بیڈز کا ہسپتال تھا شوکت خانم، جس میں سے صرف 20 کینسر کے لیے تھے، اور وہ کینسر کا اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل تھا پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور پھر داستانیں اس پہ زیادہ ہیں، کیونکہ یوٹیوبر پہ انہوں نے زیادہ پیسے خرچ کیے تھے، اور داستانیں انہوں نے زیادہ بنا دیں کہ جس طرح اس کے علاوہ کوئی کینسر کا پاکستان میں علاج کا سینٹر ہے ہی نہیں، تو پرسیپشن زیادہ بکتا ہے ریالٹی سے، ایڈورٹیزمنٹ نہ کی جائے تو اچھی سے اچھی پروڈکٹ ہو جاتی ہے۔ تو ان کا 99% بجٹ ایڈورٹائزمنٹ پہ لگتا تھا، 1% جو تھا وہ متعلقہ لوگوں پہ لگتا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے شوکت خانم میں سارے مفت علاج کروانے والے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، اپنا کینسر کیئر کے اندر 100% مفت علاج کروانے والے ہوتے ہیں، کوئی پیسے دے دیتا ہے۔ شوکت خانم کے اندر 99% لوگ جو ہیں وہ پیسے دے کے علاج کروانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ شوکت خانم میں پیسے علاج کروانا جو ہے نا وہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے نا میرے شوکت خانم سے۔ میری نا یہ جو ناخن ہے نا اس کے اندر ایک سوئی لگ گئی تھی، میں نے پھر شوکت خانم سے اس کی سرجری کروائی ہے انگوٹھی کی، یہ انگلی کی۔ یہ بڑا، یہ جو گفتگو کرتے ہوئے ہماری ایلیٹ کی خواتین جو ہیں وہ گفتگو کرتی ہیں نا، تو اس کے اندر پھر بڑا رچاؤ آتا ہے، پھر آپ کا سٹیٹس ہائی ہوتا ہے۔ تو یہ ڈرامہ جو انہوں نے کیا ہوا تھا، جیسے 20 کینسر کے ہسپتال تھے، اب اس میں آپ 12 مریضوں کا مفت علاج کر لیں اور 8 کا پیسے لے کے کر لیں تو پھر بھی پروفٹ ہی پروفٹ ہے نا۔ پھر اس کا ڈیٹا جو ہے وہ اپنے سسرال کی فارماسوٹیکل کمپنیوں کو مہنگے داموں بیچ بھی لیں، ٹھیک۔ لیکن سیف اللہ نیازی صاحب جی پھڑے نہیں گئے۔ سیف اللہ نیازی صاحب کے اوپر جو تھا وہ پاکستان کے سویلین اداروں نے پوری کوشش کی، لیکن چونکہ ان اداروں کے اندر یوتھیے موجود تھے، ان کو بتا دیا گیا، وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے نکل کے بھاگے اور غائب ہو گئے، اور انہوں نے رولا ڈال دیا پی ٹی آئی نے کہ سیف اللہ نیازی کو پکڑ لیا گیا ہے۔ سیف اللہ نیازی پکڑا نہیں گیا تھا اس دن، ٹھیک ہے۔ اور یہ چونکہ میں وہاں پہ موقع پہ موجود تھا، آپریشن سامنے ہی ہوا تھا، تو لہذا پکڑا نہیں گیا اور وہ غائب ہو گیا۔ وہ کہاں گیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ آزاد کشمیر چلا گیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان چلا گیا تھا۔ پھر پی ٹی آئی کا ایک وکیل بھی غائب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی بڑا پروپیگنڈا ہوا، ہمارا وکیل پکڑ کے اغوا کر لیا۔ وہ وکیل اور سیف اللہ نیازی ایک ہی دن اسلام آباد میں منصہ شہود پہ آئے، اور انہوں نے آ کے بتایا کہ ہم تو اپنی مرضی سے ادھر ادھر ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہمیں فلانا ادارہ چک کے لے گئے تھے، پھر بتاتے نا قوم کو کہ ہمیں فلاں جگہ سے اٹھایا گیا تھا، فلاں جگہ پہ رکھا گیا، آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی۔ بھئی مجھے اٹھایا گیا، میں آپ کو 1 منٹ کا اکاؤنٹ دینے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے نا۔ مجھے نہر پہ لے کے کتنی دیر گھومتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو 1 منٹ کا اکاؤنٹ دینے کو تیار ہوں ان 3 دنوں کا۔ میرے ساتھ جیل میں کیا ہوا، میرے ساتھ FIA کی کسٹڈی میں کیا ہوا، میں آپ کو 1 منٹ کا اکاؤنٹ دینے کو تیار ہوں۔ تو یہ بڑا مزہ آتا بندے نے دسن لگیا نا، اپنی مظلومیت کی داستان بتاتے ہوئے نال ہاس کے، اور میں تے ہاس کے داستان ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور میں یہ نہیں بتاتا کہ اس کے دوران مجھے کن لوگوں کے فون آئے اور انہوں نے کیا کیا باتیں کہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ میرے ساتھ اس دن کیا ہوا تھا۔ تو سیف اللہ نیازی بتاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ وکیل بار ایسوسیشن کو ہی بتاتا جس نے شور مچایا ہوا تھا کہ وکیل اغوا ہو گیا ہے، اس کو ہی بتاتا آ کے۔ بار کے اندر وکیلوں کے تو منہ کو وہ بجا ہوتا ہے، وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کہیں پہ بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں کیا گیا۔ تو بعد میں تحقیقات سے ہم نے انہی صاحب سے، وہی جو منسٹر ہیں، ان سے پوچھا کہ پائنو کتنے سن، انہوں نے بتایا کہ وہ موسٹ پروبیبلی گلگت بلتستان میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کی جو لوکیشن ہے وہ یہی بتاتی تھی، جو ٹیلی فون کی جو لوکیشن جو تھی وہ یہی بتاتی تھی۔ تو عین ممکن، اور میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ یہ 2 وارداتیں، وکیل والی اور سیف اللہ نیازی والی، یہ میں نے آپ کو سنائی ہے جس کا میں عینی شاہد ہوں، اور یہ دونوں غائب ہوئے تھے کیونکہ دونوں کے اوپر مشکل وقت آ گیا تھا۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ اظہر مشوانی جو ہے وہ بھی اسی فارمولے کے تحت ادھر ادھر کیا گیا ہے، اور اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان جو ہیں
وہ اپنے سپانسر ریاض ملک سے جو دھڑا دھڑ پیسے منگوا رہے ہیں، اور وہ پیسے مبینہ طور پہ ہماری اطلاع کے مطابق وایا چکوال پہنچ رہے ہیں، اب وہ خرچ تو کہیں ہو نہیں رہے۔ باہر انہوں نے بہت بڑا کھڑا کر دیا ہے، وہ حلوہ پوری اور یہ اور کھانا پینا، اور اس کی ویڈیوز بنوا کے چڑھوا رہے ہیں کہ پیسہ یہاں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ یار ایک دو حلوہ پوری والے آپ کھڑے کر دیں، ایک دو تندور لگا دیں، کتنا کا پیسہ اس پہ خرچ ہوگا؟ پیسہ آپ ادھر سے اربوں کا منگوا رہے ہیں اور کروڑوں میں منگوا رہے ہیں، تو اس کو ہضم کرنا ہے۔ تو ہضم کیسے کیا جائے؟ تو ہضم ایسے کیا جائے کہ شور پا دیتا جائے کہ چوری ہو گئی، چوری ہو گئی، چوری ہو گئی، اور چوری کی تصدیق کروا دی جائے اظہر مشوانی سے، اور اظہر مشوانی کو غائب کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اظہر مشوانی کو اب تک کی اطلاع کے مطابق وہ کسی بھی ایجنسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر وہ کسی بھی ایجنسی کے پاس موجود نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہو جہاں پہ محمد خان بھٹی موجود تھا۔ محمد خان بھٹی گرفتار ہونے سے پہلے ایک عظمیٰ عدلیہ کے جج کے گھر پہ مقیم رہا ہے اسلام آباد کے اندر۔ ٹھیک ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ اظہر مشوانی بھی کسی جج کے گھر سے ہی برآمد ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایجنسی جو ہے وہ جج صاحب کے گھر پہ چھاپا مارنے کا تو نہیں نہ سوچے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ضرورت پڑے گی اظہر مشوانی صاحب واپس آ جائیں گے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اظہر مشوانی صاحب ایجنسیوں کی کسٹڈی میں کیوں نہیں ہے؟ وہ اس کی وجہ ہے اظہر مشوانی کی زیر کمان جتنے بھی ان کے جعلی فیک اکاؤنٹس ہیں، ٹویٹر کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر ہیں، فیس بک کے اوپر، وہ سب کے سب آپریٹو ہیں۔ ایک دو کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر فاطمہ UK کو اور جوکر کو، یہ جو مین اس کے اکاؤنٹس تھے جس کے کئی لاکھ فالورز ہیں، اس کو چھوڑ کے باقی سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور اسی سپیڈ سے گالیاں بک رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اظہر مشوانی کسی لا انفورسنگ ایجنسی کے قبضے میں نہیں ہے، اس کو PTI نے دائیں بائیں کیا ہے۔ یہ میرا نتیجہ ہے، اس کو چیلنج کریں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن اب تک کے جو عواقب ہیں ان سے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس طرح 2019 کی یا 20 کی بارشوں والی تصویر لگا کے اور یہ مقبول جان صاحب نے مینار پاکستان لاہور کے اندر پانی کھڑا کرا دیا ہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے واقعی لعنت ڈال دی، میرا مطلب واقعی بارش ہو گئی، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ کسی معزز جج صاحب کے گھر میں چھپا ہو، وہ وہاں سے نکلے تو قابو آ جائے، تو کہیں دیکھا نا ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہو سکتا ہے وہ قابو آ جائے، جس طرح محمد خان بھٹی نکلا تھا اور نکل کے بھاگنے لگا تھا اور قابو آ گیا تھا، تو اسی طرح ہو سکتا ہے وہ بھی قابو آ جائے۔ لیکن فی الحال وہ آپریٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر پوری ڈھٹائی کے ساتھ، پوری بدماشی کے ساتھ، پوری جگہ گیری کے ساتھ، اور آپ کو، مجھے اور اس قوم کے اجتماعی ضمیر کو گالیاں بک رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔